حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینے کے خادم یعنی کہ غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے۔ آپ کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا آپ برکت کے لیے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سردیوں کی صبح میں ٹھنڈا پانی لاتے تو حضور اس میں بھی ہاتھ ڈال دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے یا کوئی اور آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے بلکہ وہی دوسرا آدمی اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے الگ کرتا، اور اگر کوئی آدمی آپ کی طرف منہ کر کے بات کرتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے یہاں تک کہ فارغ ہو کر وہ آدمی آپ سے چہرہ پھیر لیتا۔ اور کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کر رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا سر دور کر لے، بلکہ وہی آدمی اپنا سر دور کرتا۔ یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی آدمی نے پکڑ رکھا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا ہو، بلکہ وہی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا، اور نہ کبھی آپ کے گھٹنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے پھیلے ہوئے دکھائی دیے، اور جب بھی آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس وقت تک دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک وہ پہلی بات سے فارغ نہ ہو لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینے والوں کی کوئی بچی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے، پھر وہ جہاں چاہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والوں کی باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہے لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ خلل تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلاں تم جون سی گلی چاہو دیکھ لو، میں وہاں تمہارا کام کر دوں گا۔ گلی اس لیے مقرر کرائی تاکہ اس کا کام بھی کر دیں اور اجنبی عورت سے اکیلے ملنا بھی نہ ہو، گلی تو عام راستہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک گلی بتائی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلی میں جا کر ایک طرف ہو کر اکیلے میں اس کی بات سنی، یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کی ساری بات کہہ لی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر سے واپس آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑا ہی نہیں، آخر میں نہیں اپنا ہاتھ چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو جو ان دونوں میں سے زیادہ آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے، بس شرط یہ تھی کہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے دور رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ ہاں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا حرام کیا ہوا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس سے ضرور بدلہ لیتے، لیکن یہ بدلہ لینا اللہ کے لیے ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی خادم کو یا کسی عورت کو یا کسی اور چیز کو نہیں مارا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو تو اور بات ہے، اور جب بھی آپ کو دو دنیا کے کاموں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو آسان ہوتا وہی آپ کو زیادہ پسند ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور آپ کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کی جاتی آپ اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ البتہ کوئی اللہ کا حکم توڑتا تو اس سے اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے زیادہ ناراض ہوتے، اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا اسے ہی اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گالی دینے کی عادت تھی اور نہ کسی پر لعنت کرنے کی، اور نہ آپ فطرتاً بے حیا تھے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو یوں فرماتے، فلاں کو کیا ہوا، اس کے ماتھے پر دھول پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر اور سفر کے علاوہ بھی خدمت کی۔ اللہ کی قسم، میں نے جو کیا اس پر آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا ہو اس پر آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا،
میں نے اوپر سے ویسے ہی کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں یہ تھا کہ جس کام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے باہر آیا تو میرا گزر بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیچھے سے میری گدی پکڑ لی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں جانے کو کہا؟ میں نے کہا تم وہاں گئے؟ میں نے کہا جی ہاں ابھی جاتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہو تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یا کوئی کام چھوڑ دیا ہو، یا یہ فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اللہ کی قسم اس ساری مدت میں آپ نے نہ تو کبھی مجھے اف فرمایا اور نہ کبھی کسی کام کے لیے یہ فرمایا یہ کیوں نہیں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بتایا ہو اور میں نے اس میں سستی کی ہو یا اسے بگاڑ دیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملامت کی ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے اسے چھوڑو، اگر کوئی کام ہونا مقدر ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے گالی نہ دی، نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی تیوری چڑھائی، اور اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام بتایا اور مجھ میں سستی ہو گئی تو آپ پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ناراض ہوتا تو اسے فرماتے اسے چھوڑ دو،